السلام علیکم ناظرین، ناول لینڈ کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سہارا کون بنتا ہے کی ایپیسوڈ نمبر 13 کی جانب۔ ماسٹر خالد بن ولید اور حضرت عمر جنگی حکمت عملی کیسے بناتے تھے؟ حیدر نے دلچسپی سے سوال کیا۔ حضرت خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی بنانے کی سوچ کا اندازہ تم اس بات سے لگا لو کہ کسی وجہ سے خالد بن ولید غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جن کا انہیں بہت افسوس تھا۔ جب انہیں خبر ملی کہ مکہ والوں کو بری طرح شکست ہو گئی ہے تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ اطلاع دینے والے سے جنگ کا نقشہ اور تفصیل کریت کر جاننے لگے اور ساتھ ساتھ زمین پر نقشہ بھی بنانے لگے، یہ سمجھنے کے لیے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا۔ ماسٹر نے اتنا ہی بتایا تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ماسٹر نے فون اٹھایا تو دوسری طرف کون تھا حیدر کو پتہ نہ چلا۔ ماسٹر نے ہاں الحمدللہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، اور فون بند کر دیا۔ تمہارے ابو تھے، تمہیں لینے آ رہے ہیں، ماسٹر نے کہا تو حیدر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ او پتہ ہی نہیں چلا کب 1 مہینہ گزر گیا۔ میں تیاری کرتا ہوں، اجازت ہے؟ حیدر نے پرجوش ہوتے ہوئے ماسٹر سے اجازت مانگی۔ بالکل، لیکن یاد رکھنا صرف 2 دن کی اجازت ہے، اور ان 2 دنوں میں بھی روٹین کی ایکسرسائزز نہیں چھوڑنی، ماسٹر نے اجازت دیتے ہوئے تنبیہ کی۔ جی کیوں نہیں ماسٹر، مجھے یاد رہے گا اور میں یہاں آنے کے لیے بے چین رہوں گا، حیدر نے کہا اور تیزی سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ حیدر کی روٹین اتنی سخت، مصروفیت بھری اور دلچسپ ہوتی تھی کہ اسے سوچنے تک کا وقت نہیں ملتا تھا۔ رات کو تھک ہار کر جب وہ لیٹتا تھا تو فوراً ہی نیند کی وادیوں میں اتر جاتا تھا، مگر شاید ہی کسی دن اس کی نیند پوری ہوئی ہو، کیونکہ ماسٹر کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کب اٹھا لیتا تھا۔ پہلے تو حیدر گھوڑے بیچ کر سونے کا عادی تھا، مگر ماسٹر صرف ایک آواز دیتے تھے۔ شروع میں حیدر کہاں عادی تھا ایک آواز سے اٹھنے کا، لیکن پھر ایک آواز کے بعد کبھی یک ٹھنڈا پانی پھینک دیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ تو کیچوؤں سے بھرا کیچڑ حیدر کے منہ پر پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد حیدر اتنا محتاط ہو کر سوتا کہ ذرا سی کوئی آواز ہوتی فوراً اٹھ جاتا۔ اب تو ماسٹر کو اٹھانا بھی نہیں پڑتا تھا۔ سامان سمیٹتے ہوئے اچانک کوئی چیز فرش پر گرنے کی آواز آئی۔ حیدر نے جھک کر دیکھا تو ایک ٹوٹی گھڑی تھی جس پر وقت رکا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ مناظر چلنے لگے جس کی وجہ سے وہ آج یہاں تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سیٹھ علیم اپنے بیٹے قاسم کے بیڈ روم میں ٹہل رہے تھے۔ قاسم اب کافی بہتر تھا، مگر اس کے ہاتھ کی 3 انگلیاں ضائع ہو چکی تھی۔ حالات علیم کے ہاتھوں سے باہر نکل چکے تھے، اس لیے وہ اپنے بڑوں کو اب تک کے سارے حالات بتا چکا تھا۔ اسے کہا گیا تھا کہ اگلی ہدایات کا انتظار کرو۔ آج اسے کہا گیا تھا کوئی اعلیٰ افسر اس سے ملنے آئے گا اور تحقیق کرے گا۔ اب سیٹھ علیم کو اسی کا انتظار تھا۔ وہ پریشان بھی تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی فیلڈ میں ناکامی اور غلطی کی سزا بہت بھیانک ہوتی ہے۔ اب نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ اس نے گیٹ پر ہدایات دے دی تھی کہ جیسے ہی کوئی شخص آ کر صرف BH کہے، اسے احترام و عزت سے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا جائے۔ قاسم بھی پریشانی سے اپنے والد کو دیکھ رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو علیم نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور بولے یس سر، مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ باہر سے گارڈ کی آواز سنائی دی۔ اوکے، علیم نے کہا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ تو قاسم بھی اٹھنے لگا۔ ایک بار تو علیم کچھ کہنے لگا مگر پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ ڈرائنگ روم میں دونوں آگے پیچھے داخل ہوئے۔ صوفے پر ایک اجنبی سیاہ چشمہ پہنے بیٹھا تھا۔ رنگت تو اس کی یورپین نسادیہ پٹھانوں جیسی تھی، مگر اس کی رنگت میں گندمی اور سرخ رنگ کی آمیزش ہو چکی تھی، جیسے نہ جانے کتنا عرصہ دھوپ اور صحراؤں میں کام کرتا رہا ہو۔ انہیں دیکھ کر وہ اجنبی اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور بیٹھے بیٹھے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر بولا، ہائے، آئی ایم جیکب۔ علیم نے بھی ہائے کہہ کر ہاتھ ملایا، جبکہ قاسم چپ رہا اور کلائی سے ہاتھ ملا کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا آپ ساری تفصیل بتانا پسند کریں گے؟ یہ معاملہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ جیکب نے سیدھا مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا۔ جواب میں قاسم نے اب تک کی ساری روایت سنا دی۔ جیکب اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اتنی دیر میں ملازم لوازمات کی ٹرے رکھ کر جا چکا تھا۔ جیکب نے کوک کا گلاس اٹھایا اور وقفے سے سپ لیتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ وہ چشمہ اتار کر قاسم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، کیا اس لڑکی خولا سے تمہاری کوئی دشمنی تھی، یا تمہاری اس سے پہلے کبھی تلخ کلامی وغیرہ ہوئی ہو؟ جیسے ہی قاسم کی نظریں جیکب کی نظروں سے ملی، قاسم کے ذہن کو بے اختیار ایک جھٹکا لگا۔ اتنی کشش اور چمک تھی جیکب کی نظروں میں کہ قاسم کو لگا وہ آنکھیں اس کے ذہن کے کونے کونے تک دیکھ رہی ہیں۔ قاسم کو لگا جیسے وہ چاہ کر بھی اس سے ان آنکھوں سے جھوٹ نہیں بول سکے گا۔
میں اسے پسند نہیں کرتا اس کے نظریات کی وجہ سے، اور وہ بھی مجھے میرے نظریات کی وجہ سے پسند نہیں کرتی۔ قاسم کی نظر جیکب کی نظر سے ملی، وہ ایسے بول رہا تھا جیسے ٹرانس میں آ چکا ہو۔ الفاظ بغیر کچھ سمجھے اس کے منہ سے بے اختیار نکل رہے تھے۔ قاسم کو دل میں اپنی کیفیت پر حیرانی ہونے لگی۔ اس نے چاہا کہ نظریں ہٹا لے مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جیکب کی نگاہیں اسے خاموش ہدایات دے رہی ہوں۔ میں ساری تحقیق کر چکا ہوں، اس لڑکی کا تعلق کسی گروہ سے نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ مختلف یونیورسٹیز اور کالجز میں دوسروں یا دوستوں کی خاطر ان کو بچانے کے لیے پنگے اور لڑائیاں کر چکی ہے۔ اس کا ایک بھائی ہے، وہ بھی اسی طرح کی عادتیں رکھتا ہے۔ ان کے والد کی کمپنیاں اور کاروبار ہیں، اسی سلسلے میں وہ اکثر سفر میں رہتے ہیں۔ ان کا تعلق کسی ایجنسی سے ثابت نہیں ہوا، البتہ جو لڑکا یا جادوگر خولا کو چھڑا کر لے گیا ہے وہ مشکوک ہے۔ وہی ہمارے سب سوالوں کا جواب ہے۔ جیکب نے بات کرتے ہوئے قاسم سے نظریں ہٹائی تو قاسم نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کے سر سے جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے کہ تم نے انتہائی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ ایک لڑکی تم لوگوں کے بس سے باہر ہو گئی، ہمارے راز لیک ہوئے، جس سے ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ جیکب نے علیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو علیم نے نظریں چراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ نہ جانے کیوں اسے جیکب کی آنکھوں سے خوف آنے لگا تھا، عجیب سی کشش تھی۔ جو دیکھتا ٹرانس میں آ جاتا۔ میں مزید شواہد و ثبوت کی خاطر فارم ہاؤس دیکھنا چاہتا ہوں۔ علیم اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے میں دکھاتا ہوں۔ نہیں، تم دونوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تم دونوں اپنی گاڑی میں جاؤ گے، میں تمہارے پیچھے آؤں گا۔ اپنے گارڈز کو بتاتے جاؤ کہ تم فارم ہاؤس جا رہے ہو، جیکب نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو علیم اور قاسم خاموشی سے باہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیچھے پیچھے جیکب اٹھ کر چل پڑا۔ دو گاڑیاں قاسم ولا سے نکلی اور مری والی سائیڈ پر فارم ہاؤس کی طرف چل پڑی۔ جب گاڑیاں پہاڑوں کی گولائی پر چڑھنے لگی تو مخالف سمت سے ایک ٹرک آتا دکھائی دیا۔ اس وقت تک قاسم اور جیکب کی گاڑیوں میں کافی فاصلہ بڑھ چکا تھا۔ جیسے ہی ٹرک قاسم کی گاڑی کے قریب آیا تو اپنے لائن سے ہٹا اور زوردار لوہے کی لوہے سے ٹکرانے کی آوازوں اور بریکوں کی چرچراہٹ سے فضا گونج اٹھی۔ ٹرک کار کو دھکیلتا ہوا کنارے تک لایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کار لڑکھڑاتی ہوئی کنارے سے اتری اور کلابازیاں کھاتی ہوئی گہری کھائی کی تہہ میں ایک دھماکے سے جا گری۔ کار سواروں کا بچنا بہت دشوار تھا۔ اچانک کار کی ٹینکی ایک دھماکے سے پھٹی اور پوری کار آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ جیکب کی کار حادثے سے کافی فاصلے پر کھڑی ہو گئی اور وہ اتر کر کھائی کی طرف دیکھنے لگا۔ اطمینان سے سر ہلاتے ہوئے وہ گاڑی میں واپس بیٹھا تو وہی ٹرک پاس سے گزرنے لگا۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ڈھاٹھا باندھے ڈرائیور نے ہاتھ سے سلام کیا اور آگے بڑھ گیا۔ جیکب نے گاڑی موڑی اور ٹرک کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ ٹرک تیز رفتاری سے جائے واردات سے دور ہو رہا تھا۔ ایک موڑ قریب آتے ہی جیکب کا ہاتھ باہر آیا اور سائلنسر لگے ریوالور سے ایک ٹرچ کی آواز کے ساتھ گولی نکلی اور ٹرک کے اگلے پہیے میں جا گھسی۔ زوردار دھماکے سے ٹائر پھٹا اور ڈرائیور کی کوششوں کے باوجود ٹرک آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ ٹرک ریلنگ توڑتے ہوئے کھائی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیکب کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اس نے رکے بغیر پیچھے دیکھے بغیر کار کو روڈ پر رواں رکھا اور فون پر کوئی نمبر ملانے لگا۔ ہیلو نعمان، سارے ثبوت جس سے علیم اور قاسم کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ظاہر ہوتا ہے ختم کرو اور ہیڈ کوارٹر نمبر 9 میں آ کر رپورٹ کرو۔ جیکب نے پرسکون آواز میں کہا۔ اوکے سر۔ نعمان علیم سے زیادہ تنظیم کا وفادار تھا کیونکہ اصل تنخواہ تو وہ انہی سے لیتا تھا۔ جیکب نے ایک اور فون نمبر ملایا اور کسی سے کہنے لگا، نعمان آئے گا تھوڑی دیر تک، جیسے ہی وہ آئے ختم کر کے اوپر پہنچا دو۔ دوسری طرف سے اوکے کا جواب سن کر جیکب نے کال کاٹ دی۔ اسے پاکستان پہنچے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے اور آتے ہی اس نے تحقیقات شروع کر دی تھی۔ کچرا صاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ٹاپ ایجنٹ تھا جسے اس وقت طلب کیا جاتا تھا جب حالات ہاتھ سے نکل رہے ہوں۔ وقت ضائع کرنا اس کی فطرت ہی نہیں تھی۔ وہ جہاں جس مشن پر جاتا وہاں پیچھے اپنا کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا تھا۔ قاسم اور علیم اب اس کے لیے بیکار تھے، الٹا گواہ اور معلومات کے لیک ہونے کا سبب بن سکتے تھے۔ اس لیے اس کچرے کو صاف کرنا ضروری تھا۔ ٹرک ڈرائیور کو نعمان نے ہائر کیا تھا اور کہا تھا جیکب کی ہر بات ماننے کے لیے۔ اس لیے اس کا پتہ بھی صاف کر دیا کیونکہ جیکب اپنے پیچھے سب کچھ کلیئر کر کے دشمن پر وار کرنے کا عادی تھا۔ وہ کوئی ایسا نشان نہیں چھوڑتا تھا جس کی وجہ سے اس کو مستقبل میں کوئی پریشانی ہو۔ نعمان بھی لنگڑا گھوڑا بن چکا تھا، اس لیے وہ اب بھی بیکار تھا، سو اس کا انتظام بھی ہو چکا تھا۔ اب جیکب کی سوچیں خولا اور اس جادوگر کی طرف مڑ چکی تھی۔ خولا کے گھر کا ایڈریس جیکب کے ذہن میں گھومنے لگا، جہاں وہ اپنی آپی اور بہنوئی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ بابا نے سر اٹھایا اور عمر کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، جب وقت آئے گا تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ عمر نے پہلے تو کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر کچھ سوچ کر بند کر لیے۔ بابا بہتر جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے۔
اب بیٹا ایک بات یاد رکھنا، جو اللہ کی قربت کی منزل پر فائز ہو چکے ہوں ان کے لیے اللہ کے اصول بدل جاتے ہیں۔ عام افراد کو جن خطاؤں پر معافی مل جاتی ہے، خاص افراد کو انہی خطاؤں پر سزا دی جاتی ہے۔ عمر بات کو سمجھ رہا تھا۔ بابا میں اپنی پوری کوشش کروں گا ایسی نوبت نہ آئے، آپ بھی دعا کیجیے گا، عمر نے باادب ہو کر کہا۔ بیٹا ایک درخواست کر سکتا ہوں، بابا نے عمر کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ بابا درخواست کیوں، آپ حکم کریں، عمر نے تڑپ کر کہا۔ جزاک اللہ بیٹا، ایک فون نمبر لکھواتا ہوں، وہ نوٹ کر لو، اگر کبھی اس نمبر سے فون آ جائے تو اٹینڈ کر لینا، اور جو کہا جائے اگر کر سکو تو کال کرنے والے کی بات مان کر اس کی بات پر عمل کرنا۔ بابا نے سر جھکائے کہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بابا سوچ سوچ کر بول رہے ہوں۔ جی کیوں نہیں بابا، آپ نمبر لکھوا دیں، عمر نے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ بابا نے نمبر لکھوایا تو عمر نے محفوظ کر لیا۔ بابا نے آنکھیں موندی اور دیوار سے ٹیک لگا دی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ عمر اب جا سکتا ہے۔ عمر خاموشی سے اٹھا اور واپس ہو لیا۔ اگلے دن عمر یونیورسٹی کی لائبریری کے ایک کونے میں جہاں کوئی نہیں تھا بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ اسے ایک نسوانی خوبصورت سی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے اختیار اس کی نظریں اٹھتے اٹھتے رہ گئی۔ اس نے اوپر دیکھنے کی خواہش کو سختی سے دبایا اور اسی طرح کتاب پر نظریں جمائے رکھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عائزہ کبیر کی ساری رات بے چین گزری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عمر جیسی طبیعت کا بندہ کبھی بھی نہ اس کی طرف بڑھے گا اور نہ کچھ کہے گا۔ یہ یک طرفہ محبت تھی جس کی آگ میں عائزہ جل رہی تھی۔ اسے یہ ادراک ہو چکا تھا کہ اسے ہی آگے بڑھنا ہوگا، مگر اس کی نسوانی حیا، غرور، حسن اور انا ایسا کرنے سے انکاری تھی۔ ساری رات وہ اسی کشمکش میں رہی، مگر عمر کو پانے کی واحد امید اسی صورت میں نظر آ رہی تھی کہ وہ خود آگے بڑھے۔ آخر اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ انا، نسوانیت اور غرور کو دل کی محبت اور فیصلے کے آگے جھکنا پڑا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی عائزہ کے جسم میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ نیند اور عجیب سے خمار سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اگلی صبح وہ اٹھی اور فریش ہو کر تیار ہونے لگی۔ آج پہلی بار وہ دل کے ان جذبات کے ساتھ تیار ہو رہی تھی جن کے ساتھ وہ پہلے کبھی نہیں تیار ہوئی تھی۔ ہر چیز میں ایسے تناسب کا خیال رکھا گیا کہ میک اپ لگانے کے باوجود محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میک اپ کیا گیا ہے۔ ہلکے ہلکے ٹچ نے حسن کو دو آتشہ تو کر دیا تھا، لیکن اس چیز کا خیال بھی رکھا گیا تھا کہ یہ بھی نہ لگے کہ میک اپ کیا گیا ہے۔ لبوں پر سرخی اتنی ہلکی اور ایسا شیڈ استعمال کیا کہ رنگت گلابی مائل سرخی تھی۔ دیکھنے پر یہی لگتا کہ جیسے لبوں کی قدرتی رنگت میں ذرا شوخی آ گئی ہو۔ سادہ مگر بہترین لباس کا انتخاب عمر جیسے بندے کی طبیعت کے معیار پر پورا اترنے والی خصوصیت کے مطابق کیا گیا۔ غرض اتنی دیر اور اتنا اہتمام تو عائزہ نے کبھی کسی شادی پر نہیں کیا تھا۔ جب وہ یونیورسٹی میں داخل ہو رہی تھی تو یوں لگ رہا جیسے آج عائزہ کے حسن میں وقار کے ساتھ کسی مصور کی حسین تصویر کے سارے رنگ گھل گئے ہوں۔ اس میں نوٹ کرنے والوں کو آج واضح تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ عمر کی تلاش میں عمر کی کلاس تک پہنچی ہی تھی کہ عمر اسے راہداری کے آخر میں مڑتا ہوا نظر آیا۔ تیز تیز قدموں سے وہ عمر کے پیچھے تقریباً بھاگنے لگی تھی۔ عمر کو لائبریری میں داخل ہوتے دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے ٹھنڈا سانس ابھرا۔ شکر ہے ڈھنگ کی جگہ ملی بات کرنے کو، عائزہ نے دل میں سوچا۔ عمر اسے ایک کونے میں بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہاں جانے سے پہلے وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی جہاں سے عمر واضح نظر آ رہا تھا۔ عائزہ کے اندر ایک جنگ سی چلنے لگی۔ کیا کہوں گی، کیسے کہوں گی، وہ دل میں فکرے سوچنے لگی جو اس سے بولنے تھے، مگر کچھ بھی ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ کوئی فکرہ ذہن میں آ بھی جاتا تو اسے خود کو اس فکرے میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آ جاتی اور وہ رد کر دیتی۔ پھر کوئی فکرہ سوچنے لگ جاتی۔ آخر تنگ آ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور سوچا جو دل میں آیا وہ بولتی جاؤں گی۔ وہ عمر کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایکسکیوز می کہتے کہتے رہ گئی اور اس کے منہ سے پورا سلام نکل گیا۔ عائزہ کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو چکی تھی جیسے سینہ کچل کر دل باہر آ جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے تو لگا کہ عمر سر اٹھا کر عائزہ کو دیکھنے لگا ہے، مگر ہلکی سی جنبش کے بعد عمر کی نظریں کتاب پر ہی ٹکی رہی۔ اس نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عائزہ ٹیبل کے دوسری جانب عمر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ عمر کو اپنی طرف نہ دیکھنے پر عائزہ کو حیرت اور مایوسی ہوئی، مگر وہ تو سوچ کر آئی تھی آج کہہ کر دل کا بوجھ اتارنا ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ عائزہ کو کچھ اور نہ سوجا تو وہ یہی پوچھ لیا۔ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ مختصر جواب آیا۔ صاف ظاہر تھا اخلاقی فرض نبھایا جا رہا ہے۔ نظریں بس کتاب پر تھی عمر کی اور اس نے اخلاقاً کتاب بند کی، مگر اس کی نظریں اب بھی کتاب کی جلد پر تھی۔ حال اچھا ہوتا تو یہاں کیوں ہوتی؟ عائزہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ خود کو دل ہی دل میں کوسنے لگی کہ یہ کیا نکل گیا اس کے منہ سے۔ جی؟ عمر کے لہجے میں تھوڑی حیرت تھی۔
معذرت غلطی سے منہ سے نکل گیا، عائزہ نے بوکھلا کر کہا۔ اپنی بوکھلاہٹ پر بھی اسے خود غصہ آ رہا تھا۔ اتنا بوکھلا کیوں رہی ہو؟ اس نے خود کو دل میں ڈانٹا۔ عمر خاموش رہا اور کتاب کے کور کو گھورتا رہا، جیسے سوچ رہا ہو کہ پتہ نہیں کیا کہنا ہے اس لڑکی نے۔ عائزہ چپ ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے، کس طرح دل کی بات کرے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی تو دل ہی دل میں پھر سے خود کو کوسنے لگی۔ اب چپ کیوں ہو، بولو کچھ۔ ہم انسان ہیں اور انسان کے ساتھ ہی اس کا دل اور نفس بھی ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتی اور نہ یہ فرق کر سکتی ہوں کہ یہ میرا نفس ہے یا میرا دل۔ آپ شاید مجھے نہیں جانتے، میرا نام عائزہ کبیر ہے۔ میں اپنے بارے میں کیا کہوں؟ آپ بس دوسرے اسٹوڈنٹس سے میرے بارے میں پوچھ لیجئے گا، آپ کو میرے کردار کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ ایک مشرقی عورت جو صحیح معنوں میں مشرقی ہو اور مشرقی روایات کا پاس رکھتی ہو، اس کے لیے یہ کام نہایت مشکل ہے جو میں کرنے جا رہی ہوں، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ اس لیے میں مجبور ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں اور آپ سے اپنے دل کی بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ میں جب پہلی بار آپ سے ٹکرائی تھی تو آپ کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی تھی، لیکن یہ آپ کا بڑا پن تھا جو آپ نے اس غلطی کو خود ہی تسلیم کر لیا۔ اس وقت آپ کے کہے الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے میں مسلسل نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو سوچنے پر مجبور ہوں۔ صاف اور سیدھی بات پر آتی ہوں، مختصراً مجھے آپ بہت پسند ہیں اور آپ کی محبت کا دم بھرتی ہوں۔ چاہتی ہوں زندگی آپ کے ساتھ گزرے۔ یہاں پہنچ کر عائزہ نے گہرا سانس لیا اور پھر بولی، شادی آپ نے بھی کرنی ہے جہاں بھی ہو اور میری بھی ہونی ہے جہاں بھی ہو، لیکن آپ کی نیچر اتنی اچھی لگی ہے مجھے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ گزاری زندگی پر مجھے فخر ہوگا۔ میں اس وقت جو باتیں کر رہی ہوں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کے ساتھ محبت کا دور چلے، ساری رات کالز پر باتیں ہوں، ڈیٹس پر جائیں، یہ گھٹیا پن ہے، یہ میری طبیعت کے خلاف ہے، اور اتنا تو پتہ ہے یہ آپ کو بھی پسند نہیں ہوگا۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں آپ میری اس تمنا کا جواب دے دیں۔ اگر آپ کا جواب ہاں ہوگا تو سمپلی آپ اپنے والدین کو میرے گھر بھیج دیجیے گا، وقت چاہے جتنا بھی لے لیں۔ اس دوران ہمارے درمیان کوئی رابطہ نہیں رہے گا۔ مقررہ وقت کے بعد نکاح کی سنت پوری کر لیجیے گا۔ اگر آپ کی نہ ہوگی تو میں اٹھ کر چلی جاؤں گی۔ آئندہ آپ کا وقت ضائع کرنے کی کوشش نہیں کروں گی، ایک سراب سمجھ کر بھولنے کی کوشش کروں گی، جو ممکن تو نہیں لگتا لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ آپ کو بس اپنے بارے میں اتنا ہی کہوں گی کہ میں آپ کو ہر آن خوش رکھنے کی کوشش کروں گی، اور مگر عائزہ اور اس سے آگے نہ بول سکی۔ اس کی آواز بھر گئی۔ وہ لڑکی جسے سب سے باوقار حسن کی مالک کہا جاتا تھا، جس کے ایک اشارے پہ نہ جانے کتنے دیوانے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، اس نے آج اپنا غرور، حسن، نسوانی حیا سب کچھ عمر کے قدموں میں ڈال دیا۔ مگر ایسا کرنے سے اس کے وقار، نسوانیت کو جو جھٹکا لگا، اس سے بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اسے لگا وہ جیسے عمر کی نظروں میں گر چکی ہے۔ نہ جانے کیسے وہ اتنی ہمت سے اتنا کچھ کہہ گئی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ اب اسے پتا تھا وہ آگے کچھ نہیں بول سکے گی، مگر اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ عائزہ کو خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ آنسو تھے کہ امڑ کر آنکھوں کے کناروں سے اترے اور رخسار پر بہنے لگے۔ شکر ہے صبح کا وقت تھا، ویسے ہی لائبریری میں آمد و رفت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی اور وہ بیٹھے بھی ایک کونے میں تھے۔ عمر پر چپ طاری ہو گئی۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ عائزہ کے چپ ہونے پر ایک لمحے کے لیے عمر کے سر کو جنبش ہوئی۔ اچانک عائزہ کی طرف دیکھنے کی خواہش کی لہر اتنی شدت سے اٹھی کہ بے اختیار عمر کی نظریں اوپر اٹھنے لگی تھی، لیکن خود پر بے حد قابو پا کر اس لہر کی شدت کو برداشت کیا۔ اسے بابا کی بات یاد آئی، عام افراد جو خطائیں کریں اور وہ معاف کر دی جاتی ہیں، وہی خطائیں جب خاص افراد سے کی جاتی ہیں تو اس کی انہیں سخت سزا دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ رابعہ بسری سے پوچھا گیا کہ کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں؟ رابعہ بسری نے جواب دیا کہ خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ اس میں کسی اور کی نفرت یا محبت سما سکے۔ عمر نے سوچ سوچ کر جواب دیا، پھر کہنے لگا، وہ ولایت کے اعلیٰ درجات پر فائز تھی۔ میرا کہنے کا مطلب ان سے برابری نہیں، لیکن ان کی یہ بات میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے دل کو بھی ایسا ہی بنا سکوں۔ اس مقام پر میں کسی دنیاوی چیز کی محبت کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتا، عمر نے جواب دیا۔ عائزہ، جس کے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے، خاموش بیٹھی سنتی رہی۔ لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ حدیث مفہوم ہے، نکاح کرنے سے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اور اسلام میں رہبانیت کو اپنانے سے سخت منع کیا گیا ہے۔ دنیاوی ضروریات کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا اس معاملے میں اپنے بزرگ سے رابطہ اور مشورہ کروں گا، وہ بہتر گائیڈنس دیں گے، عمر نے کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔
اٹھتے ہوئے بے اختیار عمر کی نظریں ایک پل کے لیے عائزہ کی بھیگی آنکھوں پر پڑی، مگر عمر نے فوراً نظریں ہٹا لی۔ جاتے جاتے عمر نے عائزہ سے کہا، آپ کا باطن بہت اچھا ہے، لیکن اس باطنی اچھائی کو اپنے ظاہر میں بھی لے کر آئیں، عمر نے کہا اور باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ عائزہ خاموشی سے وہیں بیٹھی عمر کو دیکھتی رہ گئی۔ ناظرین، یہ تھی آج کے ناول کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ ہم جلد ہی اپلوڈ کریں۔ اللہ حافظ۔